آپ تو فائر فائٹر، مجھے بتاؤ کہ جب ایسی جگہ جیسے ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ٹیمیں لیٹ پہنچی، کیا وجہ ہوتی ہے اور آپ لوگوں کو کیا مشکلات پیش آتی ہیں؟ ہم لوگ سب سے جو پریشانی ہوتی ہے وہ صرف عوام کی زیادہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے کو اطلاع ملی، ہمارے کو اطلاع 1 گھنٹے کے بعد ملی. اب ان کو چاہیے نا کہ جیسے چھوٹی سی فائر ہونا تو سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ فائر برگیڈ اطلاع دیں. اطلاع بھی یہ لوگ دیر سے دیتے ہیں. اور تب سے ایک چھوٹا سا ایکسٹنگوشر 6 kg کا ایکسٹنگوشر ہے، یہ ایک بھی رکھے ہوتے ہیں نا، اگر یہ نہیں ضروری نہیں ہے کہ ایک دم آگ بڑی لگ جاتی ہے. پہلے آگ ظاہر چھوٹی لگتی ہے، آہستہ آہستہ بڑی ہوتی ہے. ایک چھوٹی آگ لگی ہے، ایک ایکسٹنگوشر بھی اگر استعمال کرتے ہیں، اویئرنیس ہونی چاہیے لوگوں کو. اگر اویئرنیس میں استعمال کریں گے تو آگ اتنی بڑھے گی نہیں. اور اگر استعمال کر رہے ہو تو آپ فوراً چاہیے کہ آپ کو فائر بریگیڈ کو اطلاع دیں. اب 1 گھنٹے تک یہ لوگ دیکھتے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، اسٹیٹس وغیرہ پہ ڈال ہوتے ہیں، سوشل میڈیا چل رہا ہوتا ہے پہلے. پھر بعد میں 1 گھنٹے بعد انہوں نے اطلاع دی. ہم لوگ ظاہر گاڑی نکلتی ہے وہاں سے، پھر وہاں سے یہاں تک آنے میں آپ کو پتہ ہے ٹریفک اتنا. پھر لوگ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، روڈوں پہ گاڑی کھڑی بھی ہے، ہم لوگ باقاعدہ وائرلیس میں بھی بول رہے ہوتے ہیں کہ بھائی راستہ دے دیں، فائر کی گاڑی ہے، سائرن بھی بج رہا ہوتا ہے لیکن مجال ہے کوئی راستہ دے دیں. پھر سب سے بڑا جہاں پہ انسیڈنٹ ہوا ہوگا اس لوکیشن پہ پہنچیں گے تو ہم کم سے کم 10 فٹ دور جو گاڑی کھڑی کرنی پڑتی ہے ہمیں، کیونکہ وہاں پہ عوام اتنی کھڑی ہوتی ہے. میں دیکھ رہی ہوں، مجھے بریک کی طرف جانا ہے. ایسا جب کوئی بھی سانحہ ہوتا ہے، کہیں پہ بم دھماکہ ہوتا ہے، میں نے ہمیشہ دیکھا کہ لوگوں سے کہا جا رہا تھا خدا کے لیے یہاں پہ جمع غفیر نہ لگائیں، خدا نخواستہ پہ دوسرا. اپنی رپورٹنگ کے ٹائم میں بھی مجھے آئی ریممبر کہ یہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہو جائے. اور اگر آپ امدادی کارروائیوں میں کچھ خود اپنا ہاتھ نہیں بٹا سکتے نا تو خدا کے لیے تماشمین نہ بن کے کھڑے ہوں. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی، بریک کے بعد حاضر ہوتے کہیں مزہ آئے گا. ایک آگ وہ جس نے اس پوری عمارت کو جلا کر خاکستر کر دیا، اور ایک لاوا وہ جو کہ متاثرین کے دلوں میں ہمیشہ دہکتا رہے گا. آپ صرف ان لوگوں کی تکلیف کے بارے میں اندازہ لگائیں جو ابھی بھی اپنے پیاروں کو ڈھونڈنے کے لیے، جو لاپتہ ان کے پیارے ہیں جو یہاں پر موجود تھے، ان کو ڈھونڈنے کے لیے اس پلازے کے باہر اب بھی موجود ہیں. ساری رات سے وہ لوگ کھڑے رہے ہیں. کراچی میں گو کہ اس وقت سردی کا موسم ہے، لیکن جسٹ امیجن کہ اسی عمارت کے شعلوں سے وہ خود کو دہکا رہے ہیں کہ یہاں پر اتنے تکلیف دہ مناظر ہیں. اور ایک بات اور ایک سوال جو مسلسل آپ کانوں میں گونج رہا ہے وہ یہ کہ جیسے بریک پر جانے سے پہلے ہمیں حامد الرحمان صاحب نے بتایا کہ شارع فیصل کراچی کی سب سے بڑی شارع، پاکستان کی سب سے معروف ترین شارع، جہاں پر 266 عمارتوں میں سے صرف 20 عمارتیں ایسی ہیں جہاں پر فائر ایگزٹ موجود ہیں، اور باقی 240 عمارتیں نہ جانے ہم کس بڑے سانحے کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ انتظامیہ بھی حرکت میں آئے. اور وہ جو بلڈنگ انتظامیہ ہے، جنہوں نے بلڈنگز بنائی ہیں، جو بلڈرز ہیں، وہ بھی تھوڑا بہت حرکت میں آئے. ایک تو چلیں ایک حادثہ ہو گیا، ایک آگ ہوئی اور آگ کی لپیٹ میں پورا جو ہے یہ پلازا جل کر خاکستر ہو گیا. لیکن مجھے قاضی صاحب یہ تو بتائیں، یہ گل پلازا، اس میں 1200 دکانوں کی گنجائش کیسے پیدا ہو گئی؟ اب دیکھیں یہی چیزیں جب ساری انویسٹیگیٹ ہوئیں تو پتہ یہ چلا کہ بلڈنگ پلان کے مطابق یہ 400 دکانوں کی اپروول تھی اس بلڈنگ میں، اور بیسمنٹ میں پارکنگ کی جگہ تھی. لیکن اب جب یہ واقعہ سامنے ہوا تو پتہ چلا کہ 1200 دکانوں سے زائد وہاں تھی. بیسمنٹ پہ پارکنگ کی جگہ دکانیں بنا دی گئیں. تو یہ ایک دم اوور نائٹ نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا کہ جی کئی سال سے ہوتا رہا ہے. اور اس میں پھر وہی میں آپ کو دہراؤں کہ قانون کی عمل درآمد یہاں آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ یقینی طور پہ جب یہ بن رہی تھی یہ بیسمنٹ کی جگہ دکانیں اور 400 کی جگہ 1200 دکانیں جو بن رہی تھی، تو یہ ویسے کیا یہ اپرووڈ تھیں؟ کیا یہ کراتے رہے اپروو کہ چلے جی ہم فلانی کریں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے گل پلازا میں جو شاپس ہیں، ایک تو ان کی چھتیں بھی اتنی بڑی نہیں ہیں سم ہاؤ، اور ہم نے کراس وینٹیلیشن کا بھی سسٹم نہیں دیکھا. ان کا جو ہے نا کلیم آف فیم یہ ضرور ہوتا تھا کہ دیکھیں جی پورا جو ہمارا پلازا ہے نا یہ ایئر کنڈیشن پلازا ہے، تو اس کیونکہ اس میں کراس وینٹیلیشن کا ہم نے دیکھا کوئی ایسا سین نہیں تھا. اور ایک دکان کے باہر بھی ایک چھوٹا سا دکان والا چھوٹے وہ لے کے بیٹھا ہوتا تھا. تو اٹ واز فل انکروچڈ اگر دیکھا جائے تو. دیکھیں ابھی ہم شہر میں کسی جگہ پہ کوئی کنسٹرکشن کر رہے ہوتے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوراً طور پہ مختلف جو متعلقہ ادارے ہیں فوراً آ جاتے ہیں، آپ کے پاس NOC ہے، آپ کے پاس یہ ہے. اور پھر وہی والی بات کہ جس میں ہم بھی کسی حد تک ذمہ دار ہیں کہ ہم ایڈوکیزم پہ کر کے ان کو کچھ دے کے مسئلہ حل کر جاتے ہیں. شہر کے بیچوں بیچ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. پھر وہی میں کہوں گا کہ اس میں نہ کوئی CM آ کے وہ چیک نہیں کرے گا، میئر کراچی آ کے چیک نہیں کرے گا، اپوزیشن لیڈر آ کے دکانیں چیک نہیں کرے گا. بیوروکریسی کی ذمہ داری تھی اور ان کو چلانا ریاست کی ذمہ داری ہے. بیوروکریسی نہیں بلکہ جن کی عمارت ہے، جو صدر ہیں اس وہاں کے، ان کی بھی یہ ذمہ داری تھی اس معاملے. تو بالکل وہ بھی ذمہ دار ہیں اس حد تک
کہ انہوں نے کیوں اس طرح کے کام کیا جو کہ کسی بھی حادثے کا کوئی سبب بن سکتا ہے؟ سبب بن سکتا ہے. جی دیکھیں اس میں پرائم رسپانسبلٹی تو دونوں لوگوں کی ہے، جو وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں. ریزیڈنٹس سے مراد یہ کہ جو وہاں کے آکوپینٹس ہیں جو وہاں پر کاروبار کر رہے ہیں، کس طرح سے اگر انہوں نے بیسمنٹ اس لیے ڈیزائن تھی کہ وہاں پر پارکنگ کی جائے، جیسے ابھی ہمیں معلوم ہوا، تو وہ ہیومن آکوپینسی کے لیے ڈیزائن نہیں تھی. اور اس میں ایک وقت میں آپ نے دکانیں بنا لی، اس کو آپ نے ایئر کنڈیشن کر دیا. ایئر کنڈیشن کرنا تو مجبوری تھی کہ وہاں پہ وینٹیلیشن کا کوئی سسٹم ہی موجود نہیں ہوتا. پارکنگ لاٹس میں ایک لمیٹڈ حد تک ہوتا ہے لیکن ہیومن آکوپینسی کے لیے نہیں ہوتا. تو وہاں پر آپ نے انکروچ کر کے اس کو دکانیں بنا لی. جو سول ڈیفنس یا میئر جو سٹی گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بلڈنگس کو جا کے آن گوئنگ بیسس کے اوپر انسپیکٹ کرے، اور وہاں پہ اگر کوئی میجر رینوویشن ورک ہو رہا ہے تو اس کے لیے بھی اپروول چاہیے ہوتا ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا. تو نہ تو ادارے حرکت میں آئے اور نہ ہی جو وہاں پر جن لوگوں کا اس میں سارا مالی مفاد وابستہ ہے نا، اس سے آپ نے دکانیں بنا دی، دکانوں سے آپ کاروبار چلائیں گے، لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کسی بھی کاروبار سے بڑھ کر انسانی جان کی اہمیت ہے. آپ سارے لاز کو وائلیٹ کر رہے ہیں. یہ نہیں سوچ رہے کہ اگر خدا نخواستہ یہاں پر کسی بھی طرح کی ایمرجنسی ہوگی، کوئی اگر ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں، اگر یہ تو ایک بڑا حادثہ تھا آگ لگنے کا، اگر یہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ آ جاتے ہیں، جیسے رمضان کے اوقات میں مہینوں میں بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگ آ جاتے ہیں، تو وہاں اسٹیمپیڈ بھی ہو سکتا ہے. بالکل. تو اٹس ناٹ ڈیزائنڈ فار اتنے سارے لوگوں کے لیے ڈیزائن تو نہیں ہے. بالکل صحیح بات کی. اس وقت جو فروا علی ہماری نمائندہ وہاں پر موجود بھی ہیں، ذرا ان سے بھی تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں، کیونکہ ابھی بھی متاثرین وہاں پر موجود ہیں، متاثرین کی فیملیز وہاں پر موجود ہیں، اور وہ کسی معجزے کے منتظر ہیں کہ اللہ کرے ان کے پیارے کسی طریقے سے اس بلڈنگ سے نکل کے باہر آ جائیں. فروا، ابھی تازہ ترین صورتحال کیا دیکھ رہی ہو آپ وہاں پہ؟ بالکل مدیحہ، اس وقت ہم بیک سائڈ پہ موجود ہیں اور رشتہ روز سے ہم طرف موجود ہیں اور نہایت ہی بری صورتحال کا سامنا ہے، کیونکہ یہاں ایک ڈیڈ فیٹ بنائی گئی ہے. جو مسنگ پرسنس ہیں ان کے نام لکھوائے جا رہے ہیں، اور کل سے اب تک جو تعداد 30 تھی وہ بڑھتے اب 60 ہو گئی ہے. 60 افراد ہیں جو ابھی تک لاپتہ ہیں اور ان کے پیارے ان ڈھونڈ رہے ہیں. رات بھر سے یہاں لوگ موجود ہیں اور ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی نام ان کو پتہ لگ جائے اور ان کو پتہ لگ جائے کہ ان کا پیارا شاید زندہ ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی امید لوگوں کے دلوں میں ابھی بھی زندہ ہے. اس وقت میں جہاں موجود ہوں، اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں کہ سوگ ہے، پریشانی ہے، افراتفری ہے، ایک کشمکش کا ماحول ہے. دھواں کے بادل مسلسل نظر آ رہے ہیں. حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ آگ کب بجھے گی، باقاعدہ طور پہ کولنگ کا عمل کب شروع ہوگا. فائر بریگیڈ حکام کے مطابق کافی حد تک آگ پر ویسے تو قابو پایا جا چکا ہے، لیکن اب ایک بڑا چیلنج ہے ملبے کو ہٹانا. ادھر بیک سائڈ پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ملبے کو کام شروع کیا گیا ہے، کیونکہ عمارت بیک سائڈ سے 3 بار جو ہے وہ 3 حصوں میں ٹوٹ چکی ہے، جو کہ خاصا نقصان کا باعث بنی تھی. اور ایک فائر فائٹر اس ملبے تلے آ گیا تھا اور شہید ہو گئے تھے، جن کا نام فرقان تھا. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جو چوتھا حصہ ہے عمارت کا جو بالکل کونے پہ موجود ہے، اگر وہ گرا تو وہ بہت زیادہ نقصان کا باعث ہوگا. اسی لیے یہاں جو فائر فائٹر کا عمل ہے، آگ بجھانے کا جو عمل ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، اور جو ملبہ گر چکا ہے جس سائڈ پہ، ادھر سے ملبے کو ہٹایا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی راستہ بنایا جائے اور اندر سے جو لوگ ہیں ان کو نکالا جائے، تاکہ کیونکہ 60 افراد میں سے کہا جاتا ہے 4 تو ایسے ہیں جن کی اندر دکانیں تھیں اور جو کاروباری افراد تھے، اور باقی جو تعداد بتائی جا رہی ہے وہ جو شاپنگ کرنے آئے تھے. ان میں سے جو شاپنگ کرنے آئے تھے ان کے حوالے سے بات کی جائے تو بہت ہی دردناک کہانیاں ہیں. ایسی داستانیں ہیں جو کہ آپ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک خاتون تھیں جن کی 22 سالہ کرن نام کی خاتون تھیں، جن کی شادی تھی اور وہ شادی کی شاپنگ کے لیے آئی تھیں اور واپس گھر نہ جا سکیں، اور گھر والے ابھی تک ان کو. اسی طریقے سے خاتون تھی جن کی اگلے ماہ ڈیلیوری تھی، وہ اپنے بچے کی شاپنگ کرنے آئی تھیں اور اپنے ایک اور بیٹے کے ساتھ وہ بھی لاپتہ ہیں. تو کئی ایسی کہانیاں ہیں. لوگ اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارے پیار بچ جائیں، لیکن جس طریقے کی صورتحال کا سامنا ہے، جس طرح
عمارت کمزور ہو گئی ہے اس سے بظاہر تو ایسا نہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی اندر صحیح فرما. ہوگا کیونکہ میں ملبے ابھی کا کوشش کریں گے, کچھ پرابلم بھی آ رہی ہے, آپ کی وائس میں تھوڑی کٹ کٹ کے آ رہی ہے, تو ہم دوبارہ سے آپ سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ ایک 22 سال کی لڑکی جو اپنی شادی کی شاپنگ کے لیے گئی تھی, اور ایک وہ عورت جو کہ اپنے بچے کے ساتھ خود حاملہ تھی اور اپنے آنے والے بچے کے لیے وہاں پہ شاپنگ کرنے کے لیے گئی تھی. پتہ نہیں وہ کیا خواب اس نے اپنی آنکھوں میں سجائے ہوں گے, اور وہ کن خوابوں کے ساتھ اندر گئی تھی, اور زندگی کے بارے میں علم ہی نہیں ہے کہ آگے اگلے ہی بالکل پہر کیا ہونے والا ہے. مجھے بتائیں, آپ نے کل دیکھا کہ جو وہاں کی گل پلازا کی انتظامیہ تھی وہ متاثرین کی فیملی کے ساتھ کوآپریٹ کر لی تھی عامر صاحب؟ وہ تو کوآپریٹ کر رہی تھی, لیکن ظاہر ہے اب کوآپریٹ کرنے کے بعد ان کے لواحقین جو ہیں وہ تو واپس نہیں آ سکتے ہیں جو چلے گئے. آج میں لسٹ بھی دیکھ رہا تھا جو لاپتہ افراد, اس میں 20 سال کے بھی بچے اور نوجوان بھی شامل ہیں, اور پھر وہی جو حاملہ خاتون کا بھی آپ نے ذکر کیا, اب یہ واپس نہیں آ سکتے. اب ان کی ظاہر ایسوسیشن کوآپریٹ تو کر لے گی, لیکن ظاہر اس فوری طور پہ ان کو وہ چاہیے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں, کیونکہ رمضان سر پر ہے, اور ظاہر ہے اسی کے ان کا جو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کا گھر اسی سے چلتا ہے. تو میرے حال میں اب فوری طور پہ حکومت کو آگے آنا چاہیے اور ان کی کوئی داد رسی کرنی چاہیے, کوئی ان پہ دست شفقت رکھنا چاہیے, کسی پیکیج کا اعلان کرنا چاہیے فوری طور پہ. بڑا جیسے میں خاتون کو سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میرے باپ کی آخری نشانی تھی, سب کچھ جل کر خاک اثر ہو گیا تھا, اور یہی ہوتا ہے کہ یہ اس ٹائم پہ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اور سٹاک اپ کر لیں نا, اور چیزیں جمع کر کے جمع کر لیں, اور اس کے جو گودام بھی اسی کے اندر ہے اس عمارت میں. تو لوگوں کا کروڑوں اربوں روپے جو ہے وہ بالکل جل کر خاکستر ہو گیا, اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا. ایسے لوگ موجود ہیں, تو حکومت کو بھی کرنا چاہیے, بہت سارے لوگوں کو آگے آنا چاہیے. اور میرے حال میں دیکھیں ذمہ داری ہمیں خود سے بھی اب اپنی ذمہ داری لینی چاہیے, کیونکہ دیکھیے جو دکانیں جلی ہیں, ماہرین یہ کہتے ہیں جو آگ لگنے کے بیشتر واقعات اس کی بڑی وجہ جو شارٹ سرکٹ ہوتا ہے, اور اگر ہم اپنے بجلی کے تار ٹھیک کر لیں تو 80% آگ لگنے کے بعد گنجل بن کے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بجلی کے تاروں کی کیا سچویشن ہوتی ہے, ڈر لگتا ہے ان سے. یہ تجارتی مراکز ہیں, رہائشی اپارٹمنٹس میں بھی آپ جائیں تو وہاں جو بالکل ایسا خطرناک, ہم جہاں پہ اس وقت ہیں, اگر ہم نیچے سے اپنے بلڈنگ سے نیچے اترے ہیں اور ہم نارمل آئیں تو جہاں پہ جو چھوٹی چھوٹی رہائشی عمارتیں ہیں وہاں پر تاروں کے گنجل بنے ہوئے ہیں, اور خدا نہ خاصا خوف یہ ہوتا ہے کہ ایک شارٹ سرکٹ اور سب تباہ ہو جائے گا. ایسا ہی ہے. تو کچھ چیزیں آپ خود سے بھی دیکھیں, ہر چیز ٹھیک ہے حکومت کی ذمہ داری ہے, لیکن اب ہمیں خود سے بھی کرنا چاہیے. جو میں اپنے گھر کے لیے کیا کر سکتا ہوں, میں نے اپنے گھر کے لیے خود سے کچن کے لیے ایک فائر ایکسٹنگوشر خرید کے رکھا, اور میرے حال میں یہ بہت سارے لوگوں کو چلانا نہیں آتا, تربیت لینے کی ضرورت ہے. نصاب میرے حال میں حکومت کو چاہیے کہ نصاب میں شامل کرے, اسکول کی سطح پہ بچوں کو پڑھانا چاہیے, اور بار بار اس کی تربیت لینی چاہیے, کیونکہ انسان وہی باتیں بھول جاتا ہے. آپ کو ریوائز ایک طرح سے کروانا ہے, بار بار اس کو ریوائز کروانا ہے. اچھا, جو انیشلی جو پہلے آئی تھی وہ کیا ریزن بتائی گئی تھی کہ کیسے آگ لگی ہے؟ شروع میں تو دیکھیں یہی کہا جاتا ہے کہ ابتدائی طور پر شارٹ سرکٹ, کوئی حادثہ تھا یا غفلت تھی, یہ تو ظاہر ہے بعد میں رپورٹ آنے کے بعد ہی پتہ لگے گا, لیکن فی الوقت ایسی کوئی چیز سامنے, لیکن زیادہ تر ایسے واقعات میں یہی آتا ہے کہ شارٹ سرکٹ وجہ بنی ہے. اچھا, جو فائر فائٹر جو ینگسٹ فائر فائٹر تھے فرقان, جو شہید ہوئے ہیں اس تمام تر امدادی سرگرمیوں کو سر انجام دیتے ہوئے, آپ بتا رہے کہ وہ آپ کے کزن بھی تھے, تو یہ بڑا مشکل ہوگا آپ لوگوں کے لیے. بالکل ظاہر سی بات ہے کہ اب دیکھیں نا, ہم لوگوں کو فائر میں بھی جانا ضروری ہے. دیکھیں ظاہر ہے وہ تو مر گیا, چلے مر گیا تھا, ہم لوگ جو انسان بچے ہیں ابھی ان کی جان بھی بچانی ہے, تو ہم فائر بھی دیکھ رہے ہیں, پھر گھر کی بھی ذمہ داری. ظاہر ہے وہ اکیلے, دونوں میں ابھی بھی اکیلے رہتے تھے. اب جو ان کی اہلیہ ہیں علیشہ, وہ اکیلی, ظاہر ان کے بعد بھائی وغیرہ کوئی نہیں, ان کے پیچھے کوئی نہیں, اس لیے تو فرقان اور علیشہ دونوں میں اتنا پیار محبت تھا کہ اس کا جو فرقان کا بیٹا تھا 6 مہینے کا, تو علیشہ جو ان کی وائف تھی وہ نام رہتی تھی ایان, اور فرقان بولتے تھے کہ نہیں میں محمد رحیم نام رکھوں گا. اس طریقے سے اتنا پیار محبت تھا, سب کچھ تھا. ان کے لیے کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو گورنمنٹ جاب تو کم سے کم ملے ان کی وائف کو. آپ لوگ جب جاتے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس وہ جو پورا جو کپڑے جو پہنانے ہوتے ہیں جو فائر فائٹرز کے بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں, آپ لوگوں کے پاس وہ ہیں پراپر؟ جی پراپر سوٹ تو کمپلیٹ ہے, وہ پراپر آپ لوگوں کے پاس سارے سوٹس کمپلیٹ ہیں. آپ لوگوں کی ڈرلنگ کتنے عرصے کے بعد ہوتی ہے؟ اس کے سوٹ اگر ہم لوگ ہر سال نئے ملتے ہیں, سوٹ تو اللہ کا شکر ہے سوٹ مل جاتے ہیں نئے, لیکن یہی ہوتا ہے کہ سوٹ ہمارے کو کمپلیٹ ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسا بھی صدر میں ہم لوگ یہ فائر ہوئی تو اس کے اندر وہ گیا بندہ, اس میں سوٹ بھی جلا, بندہ خود بھی جلا, فائر ہوئی. اب اس کی ڈیڈ باڈی یقین کریں ہم سے فیس اپنا اس سے دیکھا نہیں جا رہا تھا, فیس اس کا اس طریقے سے جلا ہوا تھا, اتنا بہت برے حال ہوا تھا, حالانکہ پروف سوٹ پہنا ہوا تھا. اس کے باوجود فائر سوٹس ہوتے ہیں وہ تھرمل ریزسٹنٹ بھی ہوتے ہیں, فائر ریزسٹنٹ بھی ہوتے ہیں. سو اس بات کو بھی یقینی بنانا ہے کہ جو فائر سوٹ ہم پروکیور کر رہے ہیں وہ اس معیار کے ہیں کہ جو ہمارے فائر فائٹرز ہیں وہ اپنی جانوں پر کھیل کر ان کو استعمال کرتے ہوئے جائیں. جب وہ فائر فائٹنگ کرنے کے لیے جا رہے ہوں تو انہیں اس بات کا یقین ہو کہ یہ سوٹ جلے گا نہیں, اور فائر سوٹس اس طرح سے ڈیزائن کیے جاتے ہیں. بالکل. تو میں تو اب یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر
اس کا مطلب ہے کہ ہمارا وہ اچھے کوالٹی کا نہیں تھا فائر سوٹ کہ ہم سو اپیرنٹلی اگر یہ بتا رہے ہیں کہ فائر سوٹ ہی جل گیا تو فائر سوٹ از ناٹ مینٹ ٹو برن ایگزیکٹلی. تو وہ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسان کو پروٹیکشن دے, نہ صرف وہ آگ سے پروٹیکشن دے بلکہ وہ تھرمل ریزسٹنٹ بھی ہوتا ہے کہ اندر گرمی, آپ کہیں بھی آگ لگے گی تو گرمی سے بھی انسان ہلاک ہو سکتا ہے. تو فائر سوٹ ہوتا ہے جو ہوتا ہے وہ انسان کو گرمی سے بھی پروٹیکشن دیتا ہے, نہ صرف آگ سے, وہ فلی کورڈ ہوتا ہے. آپ اس کو پہن کر آسانی سے فائر فائٹنگ کرنی چاہیے. سو پروکیورمنٹ کے اوپر بھی سوال ہے. ایگزیکٹلی یہاں پہ بالکل یہ بھی بہت بڑا سوال نشان ہے کہ غفلت تو دیکھیں یہاں پر بھی ہوئی ہے. اگر شاید فائر سوٹ اچھی کوالٹی کا ہوتا اور صحیح ہوتا تو شاید ہمارا فائر فائٹر بچ جاتا ہے. اتنا جو ینگ فائر فائٹر تھا, یہ جس کو کہہ رہے ہیں ینگسٹ فائر فائٹر تھا. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, کہیں مزہ آئے گا. ایک طرف کروڑوں اربوں کا مالی نقصان اور دوسری جانب وہ قیمتیں, وہ جانیں کہ جن کی قیمتوں کا آپ تعین بھی نہیں کر سکتے. کل میں ایک شاپ کیپر سے بات کری تھی جن کی اپنی ڈیکوریشن کی شاپ تھی گل پلازا کی, اور میں نے ان سے جاننے کی کوشش کی کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کے یہاں کیا سچویشن ہے. تو انہوں نے کہا باجی ہماری 2 لیبر جو ہے نا, وہ یعنی کہ 2 ان کے جو مزدور تھے, 2 ان کے ورکرز, انہوں نے کہا باجی وہ شہید ہو گئے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بالکل کیا کہتے ہیں کہ میں کنوکشن سے آپ کو کہہ سکتا ہوں باجی کہ جو میزنائن فلور ہے وہاں پر 40 سے 45 عورتیں موجود تھیں جو اسی ملبے میں دب گئی ہیں. اور وہ وہاں سے, یہ صرف میزنائن فلور کی حالت بتا رہے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ میزنائن فلور کے سب سے بری کنڈیشن ہے. اور وہاں پہ, اور وہ فلور بھی آپ دیکھیں نا, میں ایگزیکٹلی بات کر رہی ہوں, چھتیں اتنی بڑی تو وہاں پہ ہے نہیں, تو وہاں پہ تو گھٹن سے بھی, اب آپ کو آگ لگنے لگی آپ تو گھٹن سے بھی آپ کی جو ہے وہ آپ کا دم نکل سکتا ہے. تو بڑی وہاں پر ایک دل دہلا دینے والی سچویشن ہے. ایک قیامت صغریٰ کے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں جب قاضی صاحب اور فروا بھی وہاں پہ جب رپورٹ کر رہی تھی, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ گل پلازا میں جب اتنی آگ لگی کہ عمارت منہدم ہوگی اور جس طریقے سے وہ گری ہے, تو اس وقت بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود تھے. تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ متاثرین تھے, وہ لواحقین تھے جو وہاں پر موجود تھے, یا پھر اس وقت بھی بہت سارے عام لوگوں کی تعداد بھی وہاں موجود تھی؟ اس میں سے بیشتر جو وہ تماشبین تھے, اس میں سے کوئی متاثرین بے شک تھے, لیکن متاثرین آگے پیچھے کہیں بیٹھے تھے, لیکن بیشتر زیادہ تر افراد وہ تھے جو کہ صرف یہ تماشا دیکھنے آئے تھے. اور حیرت کی بات ہے کہ خود بھی میں نے 1-2 کو کہا کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی لے کر آئے, بچوں کو گود میں اٹھا کے اور وہ دکھا رہے تھے کہ یہ دیکھو, مطلب وہ چند سال کے بچوں کو گود میں لے کے, پیدل لے کے, اور اس کو قریب جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ تاکہ اپنے موبائل سے کوئی اچھی فوٹیج بنا پائیں. اور ریسکیو اہلکار ان کو بار بار منتیں کر رہے ہیں, ان کو وہاں سے پیچھے ہٹانے کو کہہ رہے ہیں. لیکن کچھ ویوز کی دوڑ میں لوگوں کے اندر سے انسانیت ختم ہو گئی ہے. اچھا, وہ صرف یہ چیز, اس کو روکنا یقینی طور پہ مشکل نہیں تھا. اگر انتظامیہ چاہتی, پولیس چاہتی, کارڈن آف کرا دیتے, تو کارڈن آف کر دیتے, سختی کرتے, تو یہ ممکن تھا. لیکن نہ جانے کیوں وہ اس بات سے سستی بڑھتی گئی اور ان کو آنے دیا. رینجرز اہلکار بے شک وہاں موجود تھے, ان کو بار بار دھکیل لیتے پیچھے کی جانب. شاید ان کو یہ ہو کہ کہیں متاثرین کی فیملی نہ موجود ہو یہاں. نہیں, انہوں نے اہلکاروں کو, ہم نے خود وٹنس ہے, ہم نے دیکھا بھی, ان کو بڑے طریقے سے ان کو وہاں پیچھے دھکیل رہے تھے اور منت سماجت کر کے دھکیل رہے تھے. ورنہ عمومی طور پہ آپ دیکھتے ہیں کوئی فورس ہوتی ہے تو اس کا ڈر خوف ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نے کئی ایسے دیکھے جو ہنس رہے ہیں, ویڈیوز بنا رہے ہیں, اور آگے پیچھے کہیں گلیوں سے آ کے دوبارہ. آپ نے ساری سچویشن میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جس میں باہر کھڑے ہو کے ہنس بھی رہے ہو لوگوں میں؟ بالکل, وہ ہنسی مذاق بھی چل رہا ہے, وہ ویڈیو بھی بنا رہے ہیں اور کمنٹس بھی کر رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا منظر تھا کہ جو متاثرین اگر جو تھے جن کے, یقیناً آپ کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوگا. میں نے کئی افراد کو اپنے ذاتی طور پہ ان کو کہا کہ یار خدا کے لیے آپ تھوڑا سا کم الفاظ میں بات کریں, یا ہنسے نہیں, یا آپ پیچھے کی طرف چلے جائیں. تو یہ واقعی میں ایک ہمارے معاشرے کا ایک ایسا پہلو ہے جس میں ہمیں ظاہر ہے یہ چیز
سرکار نہیں کر سکتی. یہ چیز ہمیں خود یہ تو انفرادی طور پہ دیکھنے والی بالکل بات ہے. انفرادی کہ آپ نہ صرف اس کام کو متاثر کر رہے ہیں بلکہ اپنی جان بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں. یہاں پہ ہم دیکھا کہ جہاں پر کچھ لوگ اس لیے بھی آ جاتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے ہم بھی آپ کا ہاتھ بٹاتے ہیں, وہاں پر واقعی بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ بڑے لوگ صرف واقعی صرف تماشا دیکھنے میں, اور کیونکہ آج کل ہر ایک کے پاس فون ہے اور سب کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایکسس ہے تو وہ بھی اپنی طرح ایک رپورٹر بن جائے. شاہ نواز قادری جو سما کے رپورٹر وہاں پر موجود ہیں اور مسلسل تمام تو سچویشن پر نظر رکھے ہوئے ہیں. شاہ نواز مجھے بتائے گا کہ کتنا کوآپریٹ کر رہی ہے یہاں پر جو انتظامیہ ہے لواحقین سے؟ جو بات قاری حسن کہہ رہے تھے وہ جو بات ہے وہ ہم نے بھی یہاں پر دیکھی تھی اور کل رات سے ہم یہی مشاہدہ کر رہے تھے, لیکن صبح کے بعد سے یہاں پر جو کچھ سختی ہوئی ہے. میرے کیمرہ مین عمران کو کہوں گا کہ میرے پیچھے کی جانب دکھائیں کہ یہاں پر لوگ کتنے ہیں اور تماشبین کتنے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں تماشبین اچھے خاصے جمع ہو گئے ہیں. آج یہاں پر جو انتظامیہ ہیں ان کی جانب سے جو ہے ان لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے اور لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں, موبائل بنا رہے ہیں, اپنی یہاں پر فوٹیج بنا رہے ہیں اور ان کو کوئی دکھ نہیں ہے. صورتحال یہاں پر خاصی جو ہے ٹینس ہونی چاہیے, لیکن یہاں پر لوگ ہنسی مذاق بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور باقی میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ جو ریسکیو کا آپریشن ہے وہ جاری ہے. اور سامنے کی جانب آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ یہاں پر جو KMC کے رضاکار ہیں وہ بھی یہاں پر آ گئے ہیں. اب لوگوں کو یہاں پر کھڑا ہونے نہیں دیا جا رہا. بیچ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کتنا بڑا بیریکیڈز ہے, اس کے باوجود اس کو پھلانگنے کی کوشش کرتے ہیں. رینجرز کے جو جوان ہیں ان کو ہٹاتے ہیں اور وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں. تازہ ترین اپڈیٹ اس یہاں کے جو ریسکیو آپریشن ہے اس کی یہ ہے کہ جو ہماری ڈائریکٹر جو 1122 ہیں عابد جلال, ان سے بات ہوئی. ان کا کہنا ہے کہ جو پیچھے کی جانب سے جو ہے دیواریں توڑ دی گئی ہیں اور وہاں سے ملبہ ہٹایا جا رہا ہے اور وہاں سے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے. سامنے کی جانب سے ابھی شروع نہیں کیا جا سکا ہے کیونکہ جو آگ ہے وہ رمپا پلازا کے اندر چل رہی ہے. میرے کیمرہ مین سے کہوں گا میرے ساتھ دکھائیں کہ رمپا پلازا آپ کو سامنے کی جانب نظر آ رہا ہوگا, اور یہ جو رمپا پلازا ہے یہاں سے اور سینٹر کے اندر یہاں جو آگ ابھی بھی موجود ہے اور آگ اس پہ قابو نہیں پایا جا سکا ہے اور کولنگ کا عمل چل رہا ہے. ایک افسوسناک بات جو ہے عابد جلال نے کہی ہے کہ جو اندر لوگ موجود ہیں وہ اب زندہ یقیناً طور پر نہیں ہوں گے ٹیکنیکلی, کیونکہ اندر گیسز ہیں اور گیسز کے اندر سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. ایک اور افسوسناک چیز انہوں نے بتائی ہے کہ جو اندر پھنسے ہوئے جو لوگ ہوں گے ان کی تعداد 20 سے بھی اوپر ہو سکتی ہے اور یہ بلڈنگ بالکل مخدوش ہو چکی ہے. ذرا سی بھی اس میں غلط جنبش کی گئی تو یہ بلڈنگ زمین پر گر جائے گی. ابھی یہاں پر جو ہے پانی مارا جا رہا ہے. ریسکیو کی جو ٹیمیں ہیں موجود ضرور ہیں اور اس وقت وہ پانی مار رہی ہیں. سامنے آپ کو 1122 کی پاکستان نیوی کی گاڑیاں نظر آئیں گی جو اس بلڈنگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. سامنے کی جانب سے تو آگ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ بجھ گئی ہے. یہ ابھی جو میں دیکھ رہی ہوں, میں اپنے ناظرین کو یہ بھی دکھانا چاہتی ہوں, لوگ دیکھ بھی رہے ہیں, ایک طرف سامنے پلازے میں آگ لگی ہے اور بالکل سامنے روڈ کھدی ہوئی ہے. تو مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہاں پہ واقعی ان کو بھی سلام ہے جو امدادی کاروائیاں یہاں پہ سر انجام دے رہے ہیں, کیونکہ یہ تو بہت بڑا ہرڈل ہے. میں آپ کو بھی سلام پیش کرتی ہوں جو ہمارے جتنے رپورٹرز جنہوں نے رپورٹنگ کی, کیونکہ یہ پوری سڑک کھدی ہوئی ہے. میں دیکھ رہی ہوں, یہ بھی ڈر ہے کہ خدا نخواستہ آپ لوگ نہ گر جائیں. یہاں پہ جو گاڑیاں ہیں جو امدادی جو کارروائی کے لیے جتنے بھی فائر ٹینڈرز آ رہے ہیں ان کے بھی یہ خدشہ ہے کہ وہ نہ گر جائیں. دیکھیں جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پر پہنچے تھے اور ہم نے یہاں پر دیکھا تھا کہ پانی کی انتہائی کمی تھی. وجہ کیا تھی کہ یہاں پر ایکسس ہی نہیں تھا. یہ پورا روڈ کھدا ہوا ہے, یہاں پر BRT کا کام چل رہا ہے. تو آپ کو سامنے کی جانب بیریکیڈز نظر آ رہے ہیں. اس کو روڈ کو کم کر دیا گیا ہے. جب یہاں پر فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی آتی تھی اس کو نکلنے کے لیے 20 منٹ درکار تھے کہ وہ دوسری جانب پانی دینے کے بعد نکلتی. تو یہی وجہ تھی کہ جو آگ بڑھتی گئی اور اس کے بعد اس نے پوری مارکیٹ کو اپنی لپیٹا. اگر یہاں پر ایزی ایکسس ہوتا, یہاں پر روڈ جو ہے جیم نہیں ہوتا, روڈ کھدا نہیں ہوتا, تو ممکن ہے طور پر جو ہے اس مارکیٹ کی حالت ایسی نہ ہوتی. بالکل بہت ہی جو افسوسناک چیز یہی سامنے آئی ہے کہ جو لیٹ ہوئے فائر بریگیڈ وہ یہاں پر رش کی وجہ سے, یہاں پر راستہ نہ ملنے کی وجہ سے, تو وہ وجہ بڑی بنی اس مارکیٹ کو جلنے کی. جی صحیح. اور اللہ کرے جناب یہ بھی جو BRT جو بھی منصوبہ ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی میں گلشن کا علاقے میں یونیورسٹی روڈ بھی ہم اس کو دیکھنے کے وہ اتنے عرصے سے وہ کھدا ہوا ہے, کچھ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. اور آج اللہ کرے کہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے, خیر آج کو ایسا میں کاش کے معجزاتی کو دنوں کے جو دیکھیں ان کو کہ نہیں جی ہم نے کام فوراً سر انجام دینا ہے, جلد سے جلد کو کیا جائے. کیونکہ ایک بہت بڑی ریزن یہ جو یہاں پہ سامنے روڈ کی سچویشن ہے نا, کیوں امدادی کاروائیاں جو ہیں وہ اتنی بر وقت اور صحیح طریقے سے نہیں ہو سکیں, اس کی ایک بہت بڑی ہرڈل. اگر ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں نا کہ بہت سے لوگ تماشبین تھے, تو یہ بھی جو پورا انفراسٹرکچر ہم سامنے بکھرا ہوا دیکھ رہے ہیں نا, یہ بھی اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. مجھے آپ صرف یہ بتائیں کہ ابھی آپ کو کوئی لواحقین کی فیملی یہاں پہ نظر آ رہی ہے؟
देखिए, हम रात से यहाँ पर हैं और हमने देखा था कि रात से जो फैमिलीज़ यहाँ पर थीं उनमें 5 से 6 ख़ानदान के लोग थे, वो यहाँ पर मौजूद थे, जो सुबह 7 बजे के बाद से यहाँ से चले गए हैं। एक फैमिली सामने की जानिब आपको दिखा सकूँ बैठी हुई है, जिनसे हमने कई मर्जी के वो बात कर सके, लेकिन उन्होंने इनकार किया है। आपको ब्लैक गाड़ी के सामने कुछ फैमिली और ख़वातीन नज़र आ रही हैं, जो उनका कहना है कि उनका प्यारा यहाँ पर उनकी दुकान थी और अंदर अभी दबा हुआ है और उसकी कोई इत्तला नहीं है। हमने काफ़ी कोशिश की, लेकिन बहुत कोशिश की उनसे बात करने की, लेकिन वो कैमरे पे आकर बात करने को तैयार नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ फैमिलीज़ थी, वो जो सुबह मौजूद थी वो अब यहाँ पर मौजूद नहीं है, और जो लोग हैं उनको यहाँ पे रुकने नहीं दिया जा रहा, उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। तो यहाँ पर फैमिलीज़ मौजूद नहीं है और मुमकिन तौर पर पूरी रात जागने के बाद वो 1 से 2 घंटे घर आराम करने गई होंगी, उसके बाद वो वापस आएंगी और फिर अपने प्यारों की तलाश करेंगी। और आज जो है CPLC की जानिब से जो लगाया गया कैंप है वहाँ पर रश हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर ना सिर्फ अपना डेटा ये जमा कराने का कहा गया है और कहा गया है कि आप सैंपल्स जमा कराएं ताकि जो बॉडियों की जो शनाख्त है उसका सिलसिला जो है बढ़ जाए, क्योंकि अभी तक जो है 14 लोग जो है इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बाक हो गए हैं और 5 ऐसी लाशें हैं जिनको मुकम्मल तौर पर आग ने जला दिया है और बिल्कुल वो पहचानने के काबिल नहीं है। और 6 जो लोग हैं उनकी शनाख्त हो चुकी है और जो कुछ पार्ट्स मिले हैं बॉडीज़ के उसकी भी शनाख्त DNA के ही ज़रिए होगी। तो बहुत ही अफसोसनाक दर्दनाक आने वाले दिन है और वो जो है आइंदा जो है चीज़ें सामने आएंगी तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो सूरत हाल ख़राब होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि अभी यहाँ से लाशें निकलना बाकी है। हमारी दुआ है और उम्मीद तो यही है कि यहाँ से लाशें ज़्यादा ना निकलें, लेकिन जो यहाँ पर तज्ज़ियाकार हैं और जो इदारे हैं उनकी जानिब से ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि 20 से ज़ायद जो है यहाँ पर बॉडी निकल सकती हैं और हमारी तो यही दुआ है कि यहाँ से ऐसा कुछ ना हो। जी। और अभी जैसे बताया था कि 60 से ज़ायद अफराद जो हैं वो लापता हैं और वी टोटली रिस्पेक्टेड कि अगर मुतासरीन की फैमिली बात नहीं करना चाह रही क्योंकि वो जिस कर्ब से गुजर रही हैं हम उस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। और ऐसे में आके वो बार बार आके अगर ऐसे माइक पे आके बात करें तो यकीनन उनके लिए चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग हो सकती है। एंड वी टोटली अंडरस्टैंड एंड वी टोटली रिस्पेक्टेड। मुझे आप ये बताएं कि अभी जो जैसे उन्होंने कहा कि इतनी गैसेज इट्स बिन मोर देन 36 आवर्स से भी कहीं ज़्यादा घंटे हो चुके हैं यहाँ पर आग लगे हुए। अब तो गैसेज भी वाकई अंदर इतनी है कि हम वो ये कह रहे हैं कि उम्मीद ना रखें, बल्कि पता है अल्लाह पाक तो मोजिज़ नुमाया तो कोई मोजा हो सकता है। ये अभी आपको क्या सिचुएशन लग रही है कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि आप लोगों ने रिपोर्टिंग की करी है, मैं देखा है कैसे पहले भी ऐसे बहुत वाक़या जो हो चुके हैं, इस मलबे को हटाने में कितना टाइम लगता है और ये इतनी बड़ी बिल्डिंग जो और इतना सामान है यहाँ पे। यही नहीं, लियारी के अंदर जो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई थी 10 दिन लग गए थे उसको भी मलबा उठाने में, तो टाइम तो बहुत लगता है मलबा उठाने में, क्योंकि ज़ाहिर आप एकदम से मलबा उठा भी नहीं सकते। अभी ये खदशा है कि अंदर लोग लाशें मौजूद हैं और ज़ाहिर उम्मीद तो एक कर सकते हैं कोई मौजूदा हो जाए, तो ज़ाहिर कोई अगर कोई ज़िंदा हो तो उस मलबे में खदशा होता है कि वो लेकिन जिस तरह की आग है ज़ाहिर तमाम उम्मीदें दम तोड़ जाती है, लेकिन अल्लाह ताला मौजूदा करते हैं और उम्मीद है कोई मौजूदा होगा। तो मुश्किल काम है, क्योंकि हमने देखा जितनी मुश्किल से पूरा अमल जारी है आग बुझाने का और ज़ाहिर वो मशीनरी आने में और उसको मलबा उठाने में टाइम लगेगा, तो आसान काम नहीं है और जल्दी होने वाला काम नहीं है ये।